حامد و مصلی اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان مفتی محمد مظہر الحق مرکزی پھر سے آج ایک نئی معلومات کے ساتھ آپ کے روبرو ہوا ہوں۔ قرآن پاک ایک مقدس کتاب ہے اور وہ کتاب ہمارے اور آپ کے لیے، تمامی انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ایک اہم اور ہدایت اور رہنمائی کا بہت ہی بڑا اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ اور سرمایہ اور نعمت ہے۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک عمومی طور پر ہر مسلمان اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے۔ صرف رکھنا ہی نہیں بلکہ مسلمان کو تو قرآن پاک صرف اپنے گھر میں زینت کے طور پر سجا کر کے نہیں بلکہ اس کو پڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ قرآن کی تلاوت سے اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اپنے ایمان کی مضبوطی اور زندگی میں خوشحالی اور دنیاوی بلاؤں سے بچنے اور مال و اسباب کی ترقی کا قرآن پاک میں بہت سارے ذرائع موجود ہیں، بہت ساری آیات ہیں۔ پیارے ناظرین، لیکن سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ قرآن پاک کافی دنوں تک اپنے گھروں میں استعمال کرتے، یوز کرتے، اس کو پڑھتے ہیں، لیکن مدت کے زیادہ گزر جانے کی وجہ سے، زیادہ سال ہو جانے کی وجہ سے قرآن پاک بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ اب بوسیدہ اس طور پر ہو جاتا ہے کہ اب اس کو پڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ اگر اس کو پڑھنے کے لیے نکالا جائے تو وہ پھٹ جاتا ہے، اس کے اوراق اور آیتیں ادھر کی آیت ادھر اور پیج بھی الگ الگ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں قرآن پاک کو یا معتبر کتاب احادیث پاک کی کتابوں کو آخر اس کتاب کا کیا کیا جائے؟ اس کے تعلق سے کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ آخر اس کتاب کو ہم زمین کے اندر، مٹی کے اندر دفن کر سکتے ہیں یا پھر اس کو ہم جلا سکتے ہیں یا دریا میں بہا سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، اس کتاب کو دفن کرنے کے متعلق، قرآن پاک کو دفن کرنے کے متعلق علامہ ابن عابدین شامی نے اپنی کتاب در المختار کے اندر نقل فرمایا ہے کہ جب قرآن پاک بوسیدہ ہو جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ جس طرح سے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان کی قبروں میں ان کو مٹی دیا گیا، ان کے جسم اقدس کو لٹایا گیا، اسی طریقے سے ایک لحد بنایا جائے قبر کی شکل میں، اس کے بعد کسی پاک کپڑے میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان نے فتاوی رضویہ جلد 23 کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس کو قرآن پاک کو بوسیدہ قرآن پاک کو پہلے کسی پاک کپڑے میں لپٹیں، لپٹنے کے بعد اس طرح سے لپٹیں کہ مٹی اس کے اندر سرایت نہ کرے۔ لپٹنے کے بعد صحیح طریقے سے قرآن پاک کو لپٹنے کے بعد زمین میں رکھیں اور وہ لحد کی شکل اس طرح بنائیں کہ اس میں مٹی نہ جا سکے، اور جس زمین پر دفن کیا جائے خیال رہے کہ وہ زمین پاک ہو، کوئی ناپاک نالے گندگی والی جگہ پر نہ رکھی جائے، اور بہتر یہ بھی ہے کہ ایسی جگہ پر قرآن پاک کو دفن کی جائے کہ جہاں سے لوگوں کا گزر نہ ہو، یعنی لوگ اس پر سے چل نہ رہا ہو، ایسی جگہ میں کرے کہ جہاں لوگوں کا گزر عمومی طور پر نہ ہو، بلکہ کسی کنارے میں سائیڈ میں پاک مٹی میں زمین میں دفن کر سکتے ہیں۔ یہ علامہ ابن عابدین شامی نے اپنی کتاب در المختار کے اندر نقل فرمایا، اور سید سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو اپنی کتاب مترجم فتاوی رضویہ جلد 23 کے اندر اس کو بیان فرمایا۔ امید کرتا ہوں کہ شاید آپ ہماری ان باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام کو دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔